السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ جب بھی کوئی مسلمان مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ برسوں کی دعائیں، آنکھوں کے خواب اور دل کی تڑپ اسے اس شہر میں لے آتی ہے جہاں دنیا کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے۔ یہ وہ شہر ہے جس کی ہر گلی، ہر راستہ، ہر پتھر اسلام کی تاریخ کا خاموش گواہ ہے۔ مدینہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایمان کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ مقام ہے جہاں قدم قدم پر رسول اللہ کی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ اگر آپ عمرہ یا حج کے سفر میں مدینہ منورہ جائیں تو صرف مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا ہی کافی نہیں بلکہ وہاں موجود ان تاریخی مقامات کی زیارت بھی کرنی چاہیے جو ہمیں اسلام کی عظیم تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زیارت کا مقصد صرف تاریخ کو یاد کرنا اور عبرت حاصل کرنا ہے۔ کسی مقام یا قبر سے دعا مانگنا یا ان سے مدد طلب کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق درست نہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی سعادت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر میں حصہ لیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں مسلمانوں کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ ایک نماز کا اجر عام مساجد کے 1000 نمازوں سے زیادہ بتایا گیا ہے سوائے مسجد حرام کے۔ جب پہلی مرتبہ مسجد نبوی کے سبز گنبد کی جھلک نظر آتی ہے تو دل بے اختیار درود شریف پڑھنے لگتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا خواب پورا ہونے والا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک واقع ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب بھی مدفون ہیں۔ یہاں پہنچ کر ادب، سکون اور عاجزی کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی ادب کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ مسلمان دور دراز ممالک سے صرف اس سعادت کے لیے آتے ہیں کہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کریں۔ اس موقع پر ہجوم سے بچتے ہوئے، انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اور مکمل احترام کے ساتھ سلام پیش کرنا چاہیے۔ روضہ مبارک کے قریب ہی ریاض الجنہ واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان یہاں نفل نماز ادا کرنے اور دعا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ چونکہ یہاں آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مخصوص اوقات اور انتظامی نظام کے مطابق ہی داخلہ ملتا ہے۔ اگر موقع مل جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد مدینہ کی اہم ترین زیارت جنت البقیع ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ واقع یہ عظیم قبرستان اسلام کی تاریخ کا خاموش باب ہے۔ یہاں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت کے متعدد افراد مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اکثر حضرت فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی آرام موجود ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صاحبزادیاں بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ آج وہاں قبروں پر کوئی عالی شان عمارت یا گنبد موجود نہیں بلکہ سادگی نظر آتی ہے جو اسلام کی مساوات اور عاجزی کی یاد دلاتی ہے۔ یہاں حاضر ہو کر اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ مدینہ کی دوسری عظیم زیارت مسجد قباء ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے اسی مقام پر قیام فرمایا اور اسی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد کہلاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے لاکھوں زائرین یہاں حاضر ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور اس تاریخی مقام کو قریب سے دیکھتے ہیں جہاں اسلام کی پہلی مسجد وجود میں آئی۔ مسجد قباء سے آگے بڑھتے ہوئے مسجد القبلتین کی زیارت کی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ بدل لیا اور اسی لمحے سے پوری امت کا قبلہ ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود خانہ کعبہ بن گیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے حکم کی فوری اطاعت کی ایک عظیم مثال ہے۔
مدینہ کی زیارت میں جبل احد کا مقام بھی انتہائی اہم ہے۔ دور سے نظر آنے والا یہ عظیم پہاڑ صرف پتھروں کا ایک سلسلہ نہیں بلکہ اسلام کی قربانیوں کا زندہ نشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں غزوہ احد پیش آیا، جہاں مسلمانوں نے عظیم آزمائش کا سامنا کیا اور جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ آج بھی اس مقام پر پہنچ کر انسان تاریخ کے ان لمحات کو یاد کرتا ہے جب ایمان، صبر اور قربانی کی بے مثال داستان لکھی گئی۔ جبل احد کے دامن میں شہدائے احد کا قبرستان واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اسلام کے وہ عظیم جان باز آرام فرما ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان میں رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل ہیں، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ اپنی بہادری، اخلاص اور اسلام سے بے مثال محبت کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس مقام پر حاضر ہو کر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسلام کی عظمت اور آج ہمارے پاس موجود دین کی نعمت کتنی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی۔ یہاں آنے کا مقصد شہداء کو یاد کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنا ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک اور اہم تاریخی زیارت 7 مساجد کہلاتی ہے۔ اگرچہ آج ان میں سے بعض مقامات کی شکل پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن یہ علاقہ غزوہ خندق کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مسلمانوں نے مدینہ کی دفاع کے لیے خندق کھودی تھی۔ دشمن کی بہت بڑی فوج شہر کے باہر موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سخت آندھی اور خوف نے دشمن کو منتشر کر دیا اور وہ ناکام واپس لوٹ گئے۔ قرآن کریم میں بھی اس عظیم آزمائش کا ذکر موجود ہے۔ جب زائر اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ تصور کرتا ہے کہ انہی زمینوں پر صحابہ کرام نے بھوک، سردی اور شدید مشقت برداشت کرتے ہوئے اسلام کی حفاظت کی تھی۔ اسی علاقے میں مسجد فتح بھی واقع ہے، جس کے بارے میں روایت ہے کہ غزوہ خندق کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ اگرچہ مختلف تاریخی روایات کی تفصیلات میں اختلاف ملتا ہے، لیکن یہ مقام مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ مدینہ کی اہم زیارت میں مسجد جمعہ بھی شامل ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز اسی مقام پر ادا فرمائی۔ آج یہاں ایک خوبصورت مسجد قائم ہے جہاں دنیا بھر سے آنے والے مسلمان 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور اس تاریخی واقعے کو یاد کرتے ہیں جس نے اسلامی معاشرے کی اجتماعی زندگی میں جمعہ کی اہمیت کو نمایاں کیا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد کھجوروں کے باغات بھی اپنی الگ تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت لگانے کی ترغیب دی اور مدینہ کی معیشت میں کھجوروں کا اہم کردار تھا۔ آج بھی زائرین مختلف اقسام کی کھجوریں خریدتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہی وہ زمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے سادہ اور بابرکت زندگی گزاری۔ مدینہ کی زیارت کے دوران ہر مسلمان کو چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ مسجد نبوی میں آواز پست رکھے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، صفائی اور نظم و ضبط کا خیال رکھیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں اور تمام عبادات خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیں۔ کسی قبر یا مقام سے حاجت طلب کرنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ یہی قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ جب مدینہ سے رخصت ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مسجد نبوی کی ہر نماز، روضہ رسول کے سامنے پڑھا گیا ہر سلام، ریاض الجنہ کی ہر دعا، جنت البقیع کی خاموش فضا، مسجد قباء کی روحانی کیفیت، مسجد قبلتین کی تاریخی یاد، احد کے پہاڑ کی عظمت اور شہدائے احد کی قربانیوں کی یاد انسان کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ بہت سے زائرین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں اور ان کے دل سے صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب فرمائی، اسی طرح بار بار اس مبارک شہر میں آنے کی سعادت بھی عطا فرما۔ مدینہ منورہ کی زیارت صرف تاریخی مقامات دیکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایمان کو تازہ کرنے، رسول اللہ سے محبت بڑھانے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کرنے
اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کا ایک عظیم موقع ہے۔ اگر آپ کبھی عمرہ یا حج کے لیے مدینہ منورہ جائیں تو ان مقامات کی زیارت ضرور کریں، ان کی تاریخ کو سمجھیں، ان سے سبق حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے سلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔